اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد اور شہر مدینہ والوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچ چکی تو کیا تھا کہ ہر طرف عجیب و غریب منظر تھا۔ مسلمان، مشرک و یہودی سب خوشی سے اچھل رہے تھے اور مسرت کے گیت گا رہے تھے۔ سارے ہی لوگ شوق و محبت سے بےتاب تھے۔ ہر طرف ایک گہما گہمی تھی۔ سب پر انتظار کا عالم تھا۔ ننھے ننھے بچے تک خوشی سے ناچ رہے تھے اور گلیوں میں کہتے پھرتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز صبح تڑکے ہی شہر سے باہر نکل جاتے اور بے تابی کے ساتھ افق پر نظریں جما دیتے۔ اسی طرح وہ پہروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ دیکھتے رہتے اور پھر مایوس ہو کر حسرت کے ساتھ لوٹ آتے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس جا چکے کہ ایک اونچے ٹیلے سے ایک آواز بلند ہوئی اور ساری فضا گونج اٹھی۔ وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز تھی کہ لوگوں، جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا جس پر سارا مدینہ بےتاب ہو اٹھا اور سب کے دل بلیوں اچھلنے لگے۔ مردوں کے سینے خوشی سے امنڈ آئے اور بچوں اور عورتوں کے چہرے پھول کی طرح کھل اٹھے۔ یہ آواز ایک یہودی کی آواز تھی جو مسلمانوں ہی کی طرح بے تابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں خوشی سے بے قابو ہے۔ ہر ایک کے گھر عید کا سماں ہے۔ ہر سو ایک عجیب دھوم دھام اور چہل پہل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ اس سے وہ بہت متاثر ہوا اور اب اس پر بھی ایک انتظار کا عالم تھا۔ آج اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ وہی ہر دلعزیز مہمان ہیں اور خوشی سے پکار اٹھا کہ لوگوں، جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ تمام بوڑھے اور جوان بے تابانہ گھروں سے بہر استقبال نکل آئے۔ اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے کیونکہ انہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، لیکن ان کے دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب جانتے تھے۔ ان کے سینے میں محبت و شوق کا ایک سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ کھجور کے درخت کے نیچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ لوگ شوق سے بےتاب تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہ سکتے تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر ایک چادر تانی۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ راستے ہی میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی سالم کے محلے میں تھے، اس لیے جمعے کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں ادا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان جان نثاروں نے بھی نماز ادا کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، اس پاک سرزمین میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا، جبکہ وطن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہالی رشتہ دار بنو نجار بھی آپ کے استقبال کے لیے آ گئے۔ اس طرح قبا سے مدینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں طرف جان نثاروں کی قطاریں تھیں۔ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ برسا برس گزر گئے تھے، خوشی و غم کے ہزارہاں واقعات پیش آ چکے تھے، بڑے سے بڑے میلے اور جشن منائے جا چکے تھے، لیکن مدینہ کی گلیوں نے کبھی ایسا نظارہ نہ دیکھا تھا۔
مدینہ کے ہر خاندان کی تمنا تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مہمان بنائے۔ ہر قبیلہ سامنے آ کے عرض کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں ٹھہرے، دیکھیے یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے شکریہ ادا فرماتے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مہار ڈھیلی کر دی اور فرمایا، میں وہاں ٹھہروں گا جہاں اللہ تبارک و تعالی مجھے ٹھہرائے گا۔ اونٹنی مدینہ کی گلیوں میں چل رہی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد تھے۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا جو جوش میں نعرے لگا رہا تھا، اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، اللہ اکبر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ ننھے ننھے لڑکے اور معصوم بچیاں دف بجا رہی تھیں اور خوشی میں گاتی جا رہی تھیں، طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند ہمارے سامنے نکل آیا، من سنیات الوداع، وداع کی گھاٹیوں سے، وجب الشکر علینا، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے، ما دعا للہ داعی، جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگے، ایھا المبعوث فینا، اے ہم میں آنے والے، جئت بالامر المطاع، یہاں تیری باتیں سنی جائیں گی۔ عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئی تھیں اپنے معزز مہمان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ مرد بھی اونچی اونچی جگہوں پر چڑھ گئے تھے اور اس طرح خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی چلتی رہی، پھر ایک جگہ آ کر ٹھہر گئی اور وہیں بیٹھ گئی۔ یہ خاندان نجار کے 2 یتیموں کی زمین تھی، اس میں کچھ قبریں تھیں اور کچھ کھجور کے درخت تھے۔ اونٹنی بیٹھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر آئے، پھر فرمایا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بنانا چاہتے تھے۔ افرا کے بیٹے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ زمین سہل اور سہیل 2 بچوں کی ہے، یہ زمین انہی کی ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور اب وہ دونوں میری ہی پرورش میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے یہاں مسجد بنوائیں، میں انہیں راضی کر لوں گا۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان یتیموں کو بلا بھیجا۔ ان دونوں نے سنا تو یہ زمین مفت دینی چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پسند نہ فرمایا اور قیمت دے کر وہ زمین خرید لی۔ پھر اس زمین کو برابر کیا گیا اور مسجد بننی شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان ہوئے۔ اب کیا تھا کہ وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھتے اور ہر طرح کا آرام پہنچانے کی کوشش کرتے۔ 7 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں ٹھہرے رہے۔ اس مدت میں مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ پھر مسجد کے قریب ہی امہات المومنین کے لیے کچھ کوٹریاں بنی جن کو حجرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں چلے آئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ نجار میں ٹھہرے۔ تو قبیلہ والوں کو کتنی خوشی ہوئی اس کا اندازہ کون کرے کہ نجار کی لڑکیاں خوشی سے اچھلتی تھیں اور بے خود ہو کر یہ گیت گاتی تھیں، نحنو جوارم من بنی النجاری، ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، یا حبذا محمد من جاری، اے ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس رہیں گے۔ سبحان اللہ۔